السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے جناب شہباز گل پر۔ شہباز گل جو ہیں وہ عمران خان سے دور ہو رہے ہیں یا عمران خان ان سے دور ہو رہے ہیں، تو پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ اور دوسرا ایشو ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن کے حوالے سے جو تنازع چل رہا ہے اس میں قصوروار کون ہے، الیکشن کمیشن ہے یا کوئی اور؟ تو ان دو موضوعات پر ہم بات کریں گے اعزاز سید سے۔ اعزاز سید صاحب، جناب آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے تو بیٹھ گئے ہیں، اور آج آپ نے یلو شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شرٹ کہیں گے یا کیا کہیں گے جو ویسے؟ بھی کہیں گے آپ۔ اچھا، آپ کو ہی ویسے برا نہیں پتا پہن آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیا پہنا اور ہوا آپ جو کہہ ہے۔ رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ ہاں کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ہاں، پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کھانے پہ گئے تھے اور جو بیک گراؤنڈ میں جو والز تھی نا وہ یلو پینٹڈ تھی، اور ہمارے کوئی دوست ہیں وہ کہیں پانی بھی پی کے آئے، انہوں نے تصویر ضرور چڑھانی ہوتی ہے، تو وہ تصویر جو ہے وہ چڑھ گئی جی کہ اتنے بندے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، سارے لفافہ صافی۔ تو وہ تصویر جو ہے وہ جب ٹویٹر پہ آئی تو شہباز گل جو ہیں وہ بھی نہ رہ سکے، اور انہوں نے، شہباز گل صاحب اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہاں تھے، معاون خصوصی تھے، سیاسی امور کے ہاں یعنی مشیر یہی سیاسی جو ہے امور۔ ٹرولنگ میں معاونت کر رہے تھے پوری طرح۔ تو وہ اپنی ڈیوٹی انہوں نے بھی ادا کی، انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا کوئی یلو جرنلزم کا کوئی انہوں نے کوئی اس میں سے تاثر دیا کہ یہ جو دیواریں ہیں جو ان نہیں، کی، انہوں نے لکھا تھا کہ یلو جرنلزم۔ اچھا اچھا، تو آج آپ ان کے بارے میں کیا یلو جرنلزم کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج میں نے یہ یلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شہباز گل صاحب جو جس سارے سفر سے جو سفر طے کر کے آئے ہیں نا، اب وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی گفتگو کریں گے جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہو۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ قبل از وقت ہے، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، اچھا، ابھی جب شہباز گل جو اگر میری وہ اسیسمنٹ یہی ہے۔ نہیں، اسیسمنٹ جو ہے نا وہ کسی آدمی کی کمزوری کی حالت میں اسیسمنٹ سے نہیں پتہ چلتا، ٹھیک بات۔ جب وہ طاقتور ہوتا ہے نا تو اس ٹائم اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ظرف دکھاتا ہے۔ آج کل تو ان پر بیچارے پہ اتنے کیسز چل رہے ہیں، کوئی ڈیفیمیشن کے، کوئی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو وہ بائتے پھر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر آج کل وہ اچھے بچے ہیں تو کل بھی اچھے بچے ہوں گے۔ ڈاکٹر رامیش کمار وانکوانی سے انہوں نے جا کے معافی معافی مانگی ہے، مانگی ہے، ہاں۔ اور بڑا یہ اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان سیکھتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شہباز گل نے بھی ضرور سیکھا ہوگا، ضرور سیکھا ہوگا۔ اینی ہاؤ، چلیں، اگر انہوں نے نہ سیکھا تو پھر آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ضروری نہیں کہ انسان سیکھ جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں بار بار غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ عمر، بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو شہباز گل صاحب کی گرفتاری میں پولیس تو تھی، لیکن ان سے پوچھ گچھ انٹیلیجنس کے لوگوں نے بھی کی تھی، انٹیلیجنس کے لوگ بھی ان کو لے کے گئے تھے۔ اور آپ یہ المیہ دیکھیے کہ شہباز گل جو ہے نا، ہمیں اپنے جب اقتدار میں تھے برا بھلا کہتے تھے، تو ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ شہباز گل صاحب کو کوئی اور لے گیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس والے لوگ گئے ہیں، بعد میں رات کو 2 بجے پولیس کے حوالے کیا گیا۔ تو پھر پی ٹی آئی والوں نے، ہمارے فواد چودھری صاحب نے جو ہماری گفتگو ہے، اور پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے ہماری گفتگو ایویڈنس کے طور پہ پیش کی تھی کہ جی دیکھیں شہباز گل کو نا کوئی اور لے گیا تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ خیر، تو شہباز گل چلیں، صاحب، ہماری باتوں سے کوئی پی ٹی آئی کو بھی فائدہ تو پہنچا ہے نا۔ جی اچھی بات۔ تو عرض یہ ہے کہ شہباز گل صاحب سے جب انٹیلیجنس کے لوگ پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہوئیں۔ اچھا، ایک بات کا تو ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، دوسری بات کا ہم نے ذکر نہیں کیا جو ابھی مجھے پتہ چلی ہے، اور یہ جس سارا کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا نا وہ بتا دیں، ضروری تو نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شروع سے ہمارے ویلاگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب سے ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سیٹلائٹ فون کی مدد سے وہ 2 فوجی افسران سے بات کرتے تھے۔ ایک اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف تھے فارمر فیض حمید، ان صاحب سے بات کرتے تھے، اور ایک کور کمانڈر تھے جو ابھی بھی ہیں، ان کا نام تھا جنرل آصف غفور، ان سے بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آصف غفور صاحب سے بھی ظاہر کو پوچھ گچھ ہوئی ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات تھی جو ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم بتائی تھی، لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپ ملا تھا اس میں 114 فوجی افسران اور ان کے خاندانوں کا، ان کی فیملیز کا ڈیٹا ملا تھا۔ اور یہ ڈیٹا کہاں سے آیا تھا چیمہ صاحب؟ اس ڈیٹا کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا یہ ڈیٹا نادرا سے آیا تھا۔ اچھا، نادرا کے جو چیئرمین تھے وہ طارق صاحب ہی تھے، جو موجودہ ابھی بھی چیئرمین ہیں۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ 2 افراد کی ایکسیس میں ہوتا ہے۔ ایک ہے جو ڈیٹا ویئر کا جو انچارج ہوتا ہے،
وہ اسے استعمال کر سکتا ہے اور دوسرا چیئرمین استعمال کر سکتا ہے. یہ خاص قسم کا سافٹ ویئر ہے جو نادرا کے سسٹم کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کو صرف 2 بندے استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر ڈیٹا ویئر کے انچارج نے بھی اسے استعمال کرنا ہے تو وہ چیئرمین کی اپروول کے ساتھ نہیں, تو استعمال جو کرے گا. ڈیٹا ویئر ہاؤس میں باقی لوگ ہیں وہ بھی تو استعمال کرتے ہوں گے نا؟ نہیں, اس وقت جس آدمی کی ایکسیس تھی وہ مظفر صاحب تھے, اچھا, جو کہ بعد میں وہ ڈی جی تھے, جو کہ بعد میں ان سے ریزائن لے لیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مظفر صاحب جو ہیں وہ انوالو تھے. دیکھیں نا, اب اس کی جو انکوائری کی تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آئیں. اور یہ مظفر کون ہے؟ مظفر وہ ہیں جن کو چودھری نثار علی خان کے دور میں نادرا سے ایک ہراسمنٹ کے کیس میں نکالا گیا تھا. اچھا, طارق صاحب نے ان کو دوبارہ رکھ لیا تھا ڈی جی. تو پھر یہ جو ٹائم لائن اگر آپ دیکھیں تو اسی ٹائم لائن میں مظفر صاحب دوبارہ ریزائن کر گئے, ان سے ریزائن لے لیا گیا, اور یہ ابھی تک پتہ نہیں بتایا نہیں گیا کہ وہ کیوں ریزائن کر گئے, کیا ہوا, یہ بات ابھی تک وہ آئی نہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں یہ مظفر صاحب کا نام لیا جاتا ہے اور سم وے چیئرمین کا بھی نام لیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے چیئرمین تو اسی وقت ایگزانوریٹ ہو گئے کہ اگر ڈی جی ان کا ریزائن کر دیتا ہے, لیکن نام نادرا کا لیا جاتا ہے. اب 114 فوجی افسران کی فیملیز کا ڈیٹا اس کا کیا کرنا تھا؟ مجھے جو پتا چلا ہے کہ ان کی فیملیز کے نام کے ٹویٹر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. اچھا, وہ اکاؤنٹس استعمال کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے لیے, اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ تاثر یہ دینا ہے کہ جس طرح فوج اور فوج کی افسران کی جو فیملی ہیں, ان کے بچے, ان کی وائفز, ان کی بیٹیاں بیٹے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جانسار کارکن. اور یہ غالباً یہ ٹاسک ملا ہوا تھا شہباز گل صاحب کو, اور شہباز گل صاحب نے یہ ٹاسک ادا کرنے کے لیے نادرا کا ڈیٹا حاصل کیا تھا. نادرا کے ڈیٹا کی انکوائری کیسے ہوئی ہے, کیا کون کون ذمہ دار تھا, ابھی سامنے بات نہیں آئی, لیکن یہ ایسا ہوا تھا. جب شہباز گل صاحب انٹیلیجنس والوں کو سوال جواب دے رہے تھے تو ان سے یہ باتیں پوچھی گئیں. شہباز گل صاحب نے رپورٹڈلی ان کے سامنے یہ باتیں مانی ہیں. اچھا, یہ ایڈمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر ہوا یہ کہ ان دنوں آپ کو یاد ہے جنرل باجوہ کی ملاقات ایک ہوئی تھی صدر عارف علوی صاحب سے. جو صدر عارف علوی صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں باجوہ صاحب نے رپورٹڈلی رپورٹڈلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبینہ طور پر عارف علوی یعنی صاحب کے الزام ہے سامنے ان پر کہ انہوں نے الزام ہے کہ یہ بات کی ہے. یہ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو بتایا کہ تہاڈا بندہ تے جڑا ہے وہ تو فر بول رہا ہے تہاڈے بارے چ. اچھا, ٹھیک ہے. وہ ویسے ہر جگہ پہ فر بول رہے تھے. جو شہباز گل ہیں یہ جب پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو وہ تیار تھے جی کہ میں جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ عمران خان کا کن عورتوں کے ساتھ رابطہ ہے. تو انہوں نے کہا بس بھائی بس, یعنی کہ یہ ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے اور نہ ہی آپ ہمیں بتائیں, یہ معلومات اپنے پاس ہی رکھیں. ہاں, یعنی ان کو یہ بھی تھا نا کہ ہر چیز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل کوئی ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے یہ ریکارڈنگ ہمارے خلاف استعمال ہوگی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نہیں پوچھ رہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اس بارے میں کوئی شک و شبہ ہے, نہ ہم کوئی جاننے نہیں چاہ رہے اس بارے میں. اچھا, تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو پرسنل باتیں ہیں وہ انٹیلیجنس والوں نے ان سے شہباز گل صاحب سے لی ہیں, اور میں جو سب سے ڈیمیجنگ ہے وہ یہ بات ہے ڈیٹا والی, اور بھی ہوں گی لیکن جو اس بات کا ہمیں پتہ لگا. اب شہباز گل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تکلیف میں بھی رہے, وہ عدالت میں آتے تھے, بڑے روتے تھے, بڑی معافی مانگتے تھے, اور اندر بھی جب تفتیش ان سے ہوئی تھی تو تب بھی انہوں نے معافی تلافی کی تھی کہ مجھے معاف کر دیں. لیکن اس سے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ شہباز گل کو کیوں پکڑا گیا. ہاں, کیوں پکڑا گیا؟ جی ہاں, وہ یہ تھی چیمہ صاحب کہ مارچ کے غالباً آخری ہفتے کی بات ہے کہ ایوان وزیر اعظم کے لان میں شہباز گل صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک چیٹر, ایک گفتگو وہ ریکارڈ کی گئی تھی, انٹیلیجنس والوں نے ریکارڈ کی تھی. اور وہ گفتگو کیا تھی کہ شہباز گل عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ, آرمی چیف جنرل باجوہ کو فارغ کر دیں. شہباز گل وزیر اعظم عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو فارغ کر دیں. اچھا, شہباز گل جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے تھے, وہ مشاورت دے رہے تھے نا, سیاسی مشاورت. انہوں نے شہباز گل بنایا ہوگا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم تھے اور یہ ان کے سیاسی معاون تھے, سیاسی مشاورت دیتے تھے. تو انہوں نے لان میں جا کے, اچھا اب ہمارے وزرائے اعظم اور ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمروں میں, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ کمروں میں نہ ہوتا ہے بگنگ ڈیوائس لگی ہو, لیکن
اب ٹیکنالوجی بھی ایک جو ہے نا وہ ترقی کر گئی ہے، وہ بھی کمروں سے باہر آ گئی، وہ بھی کمروں سے باہر آ گئی ہے. تو یہ لان میں انہوں نے جا کے گفتگو کی تو لان کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی. اب وزیر اعظم کو ریکارڈ کرنا غلط بات ہے، کسی بھی صورت میں اچھی بات نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ اور کوئی نہ بھی ہی وزیر اعظم کو کسی اور کو ریکارڈ کرنا چاہیے. جی ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. تو جب یہ بات عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے، عمران خان صاحب تو ان کو حمایت کرتے رہے کہ جی ایجنسیوں کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور مجھے کرتے ہیں، یہ کہتے تھے. ابھی خیر جب وہ اپوزیشن میں آئے تو مخالف ہو گئے. خیر یہ جب ریکارڈ ہو گئی تو یہ بات ظاہر ہے فوجی افسران تک پہنچی، ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے ہمارے بارے میں. آپ کو پتہ ہے فوجی افسران بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو ہمارے بارے میں نہیں ہے اس طرح کی بات پسند. تو ظاہر ہے شہباز گل صاحب نے یہ باتیں کی، پہنچ گئی ادھر. شہباز گل صاحب باہر نکلے، عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس سے نکال دیا گیا. پھر شہباز گل صاحب نے، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے، کوئی گاڑی مجھے ہٹ کی ہے، اور شہباز گل صاحب ایٹ دیٹ ٹائم بھی یہ امپلائی کر رہے تھے کہ یہ ان کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی نے کوئی اٹیک کیا یا نہیں کیا ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کیا، ہو سکتا ہے نہ کیا ہو، پاسبل ہے. لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، جو بڑی ہیوی بیک گراؤنڈ ہے کہ اچھا. اور ویسے فرینکلی اسپیکنگ شہباز گل لائل تھے عمران خان کے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ویسے وہ بڑی گندی لینگویج استعمال کرتے تھے عمران خان کے مخالفین کے بارے میں. یہ بھی لائلٹی کی ایک وجہ تھی کہ وہ خان کی لائلٹی میں کوئی بھی زبان استعمال کرنے سے خان کی لائلٹی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے، اور قربان کیا بھی انہوں نے، ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب شہباز گل صاحب باہر آ گئے تو شروع میں تو عمران خان کی اور ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف بھی تھے. ایسے ہی. عمران خان صاحب نے شہباز گل صاحب کی عدم موجودگی میں شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کو چیف آف سٹاف لگا لیا. اب شہباز گل صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ شبلی فراز کی جگہ واپس آئیں. اب صورت حالیہ کہ زمان پارک بھی ان کی آمد بہت کم ہوتی ہے. اچھا کدھر رہتے ہیں؟ لاہور میں ہی رہتے ان ہیں. کے پاس بیچارے کے پاس گھر بھی نہیں ہے اپنا رہنا، پتہ نہیں اپنا گھر ہے ہی، بندوبست کریں کوئی زمان پارک میں. میرے نہیں علم میں گھر ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا ایک پلاٹ ضرور تھا. یہ جو ہے نا گلبرگ نہیں. تو اب عمران خان لاہور جا کے رہ رہے ہیں تو یہ پلاٹ تو لاہور میں ٹرانسفر نہیں نہ ہونا. تو پتہ نہیں کیا بندوبست کیا لیکن یہ ہے کہ کریں نا ان کا کوئی جو ہے کوئی اچھا زمان بڑی پارک مہربانی. میں. ان کی ویسے وائف جو ہے نا وہ لاہور کی رہنے والی ہے. اچھا آپ کے خیال میں سسرال میں رہنا چاہیے جا کے ان کا؟ کوئی بندوبست تو ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ بھی لاہور میں رہے نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بندوبست ہوگا. اچھا اینی ہو، وہ چیمہ صاحب ہوا یہ ہے کہ اب شہباز گل صاحب واپس جانا چاہتے ہیں. وہاں پر شبلی فراز صاحب وہ بھی براجمان ہے کہ میں خان کے دائیں بائیں ہوں اور میرا اب چیف آف سٹاف کی تو اہمیت ہے کیونکہ صبح شام وہ خان کے ساتھ ہوتا ہے. اب شبلی فراز صاحب کی بھی کرسی خطرے میں، اچھا کیونکہ وہاں پر کوئی فرد صاحب ہیں، غالباً حافظ فرد صاحب ہیں. حافظ فرد ہے اگر، تو حافظ فرد تو مجھے جو یاد پڑتا ہے وہی تھا جو پنجاب یونیورسٹی میں خان صاحب کو جس نے گریبان سے پکڑا تھا، وہ مارا بھی تھا، تشدد بھی. خان صاحب بھی ویسے انتقام ٹھیک لیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو لوگ ان پر ان کے خلاف بولتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پھر ان کو وہ دوسروں کو گالیاں دلواتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اب صورت حال یہ ہے چیمہ صاحب کے وہاں پہ جو فرد صاحب ہیں، غالباً یہ وہی ہیں، مجھے صحیح پتہ نہیں لیکن غالباً یہ وہی ہیں فرد صاحب. تو فرد صاحب بھی عمران خان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں. اب فرد صاحب بھی نظر رکھے ہوئے ہیں چیف آف سٹاف بننے پہ کہ جو ہی یہ کہیں واش روم میں جائیں میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں. جی ہاں. تو وہ شہباز گل، وہ جو شبلی فراز ہے اور فرد جو ہے ان کی آپس میں نا ایک غیر اعلانیہ ایک کمپٹیشن سا وہاں پہ ایک چل رہا ہے. اور شبلی فراز بڑے بدقسمت ہیں، وہ وزیر اطلاعات بنے تو ان کے قریبی دوست تھے عمران خان، فواد چودھری. عمران خان نے فواد چودھری کو بنا دیا، تو ایک عجیب کمپٹیشن سا تھا. وہ فواد چودھری وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے، یہ شبلی فراز سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر بنے، تو ایک ان کی آپس میں بھی ایک تلخی سی ہو گئی تھی فواد چودھری کے ساتھ بھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو ابھی ان کی دوبارہ کرسی پہ مسئلہ بنا ہوا. خیر کمنگ بیک ٹو شہباز گل صاحب کی ابھی یہ صورتحال ہے. اور عمران خان صاحب نے ان کو دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں اسے چیف آف سٹاف لگاؤں یا نہیں. عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں اپنی ٹویٹس میں ان کا نام لیتے ہیں کہ دیکھیں بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم، لیکن عمران خان انہیں چیف آف سٹاف نہیں لگا رہے، قریب نہیں لا رہے. کیوں؟ مجھے یہ چیمہ صاحب پتہ لگا ہے کہ عمران خان صاحب انہیں اس لیے نہیں لا رہے اپنے قریب کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ میں نے گل کو فارغ کر دیا، کہ جو ڈیٹا آپ نے پکڑا تھا نا، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی اس انکوائری کا پتہ لگ گیا کہ جی یہ نادرا سے لی تھی اس نے، شہباز گل نے لی تھی.
تو یہ جو معاملہ ہے یہ میرے پہ آ رہا ہے، عمران خان صاحب کو پتہ لگا، تو اب عمران خان صاحب ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو فوج کے معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے میں اس کو قریب نہیں لا رہا۔ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جی یہ تو جو ٹویٹرز کا بھی ان کو پتہ ہے، اور ان کو جو چیٹر ہوئی تھی وزیر اعظم کی اور شہباز گل کی جو لان میں چیٹر ہوئی تھی، یہ بھی پنڈی والوں کو پتہ ہے۔ تو اب عمران خان صاحب ایک ڈسٹنس وہاں پر رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے شہباز گل دور ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب چونکہ کوئی ٹرینڈ پولیٹیشین تو نہیں تھے، ٹیکنوکریٹ تھے بیسیکلی، پولیٹیشین تو تھے نہیں یہ، تو شہباز گل صاحب اب حلقہ دیکھ رہے ہیں فیصلہ آباد کا کوئی جہاں سے وہ الیکشن لڑ سکے، کوئی ٹکٹ لے لے۔ انہوں نے ویسے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دفعہ میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، کچھ اور میڈیا کے لوگ بھی تھے، تو میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا جی آپ کی تو وہ اہمیت اور وہ تکریم نہیں ہے جتنی الیکٹڈ لوگوں کی اہمیت اور تکریم ہے، کیونکہ ان کے کہے ہوئے باتوں پر آپ تبصرے کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں الیکشن لڑوں گا۔ تو اب یہ اپنا حلقہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو حلقہ نہیں مل رہا، کیونکہ فیصل آباد کے جو علاقے کے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے آلریڈی جو تھے یا جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی ان کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے حلقے میں آ کے یہ لڑیں۔ تو یہ صورتحال ہے شہباز گل صاحب کی، بڑی بری صورتحال ہے ان دس سینس کہ اب وہ دوبارہ جو وہ مقام ہے کھویا ہوا وہ حاصل نہیں کر رہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ شہباز گل اب بڑے ان کی جو آپ ٹویٹس دیکھیں ان میں ادب احترام ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، ایتھکس اخلاقیات کا وہ آپ کو بھی جو تب بات کرنے کا موقع ملا نا کہ آج کل وہ احترام کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی بات کرتے رہے، اس لیے وہ تو ہم پہ تنقید کرتے رہے۔ اب ویسے بائی دا وے میں نے یہ جو باتیں کی ہیں نا، اس کے لیے میں نے شہباز گل صاحب کو میں نے میسج کیا تھا کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم کوئی ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہو، لیکن ان کا جواب نہیں آیا۔ فون میں نے کیا وہ بند تھا۔ آپ سے ویسے بھی کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے، تو چلے کوئی بات نہیں، ان کا جو بھی سوچیں۔ تو ہوگی بات ہو گئی۔ ایک بات اور میں نے بتانی، وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے پروگرام کیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، میں نے بتایا تھا کہ وہ جو آخری ملاقات اسلام آباد میں پاکستان میں آخری کسی جرنلسٹ سے ہوئی تھی ان کے فارم ہاؤس پہ، وہ میری ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے میں نے بتائی تھی انہیں بات اپنے ناظرین کو کہ انہوں نے مشرف صاحب نے ملاقات میں دو صحافیوں کا، مشرف صاحب نے مجھے بتایا تھا دو خواتین کا جو 12 اکتوبر سے پہلے ان کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کو کر لو۔ ایک کا نام میں نے لیا تھا ڈاکٹر ملیہ لودھی، اور دوسری خاتون کا نام نہیں لیا تھا، دوسری خاتون کا نام میں بھول رہا تھا ایکچولی، میں دو اور خواتین کو مکس کر رہا بعد میں کوئی آپ کو پتہ چل گیا کہ کون تھی؟ نہیں، مجھے ابھی تک میری میموری نہیں، میں اپنے وہ جن ملاقات میں اور لوگ تھے ان سے میں اپنی ڈائری نکالیں نا جس طرح آپ نے چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ ایکسٹمپوریم بات کر رہے آپ ہوتے بھی ہیں۔ کسی دن پکڑے گئے نا تو آپ کی ڈائری اٹھائی جانی ہے۔ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ نے وہ ہمارا پروگرام کا کلپ ہمیں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر ملیہ لودھی فارمر ایڈیٹر بھی رہی ہیں، ہماری جرنلسٹ ہیں، سینئر ہیں، اور پھر ڈپلومیٹ بن گئی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب جرنلزم چھوڑا تو واپس جرنلزم میں نہیں آئی۔ اچھا، وضاحت انہوں نے کیا دی؟ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں ان دنوں 12 اکتوبر سے پہلے تو میری مشرف صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اچھا، کیونکہ میں تو تھی نہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے، تو یہ بات اس لیے یہاں پہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہوتے، لیکن ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تک ڈاکٹر ملیحہ لودھی ٹھیک بات کر رہی ہوں گی تو اعزاز۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لاہور میں ابھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، ادھر پی ٹی آئی والوں نے پٹیشن فائل کی ہوئی تھی جی کہ الیکشن کرائیں، اور جج صاحب جو ہیں ایک رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا جی کہ الیکشن کمیشن گورنر کے ساتھ مشورہ کرے، ٹھیک ہے، الیکشن کرائیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا اوورآل ایک جو پاپولزم کی ایک ویو چل رہی ہے نا، یہ ذرا ڈینجرس ہے، اور میرے خیال ہے کہ جو عدالت ہے اس سے زیادہ اس چیز کو کوئی نہیں سمجھتا کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ گورنر نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے الیکشن کمیشن ان کو 2 دفعہ پہلے لیٹر لکھ چکا ہے جی کہ ڈیٹ دیو، ٹھیک ہے، نہ صرف ان کو پنجاب والوں کو، کے پی والوں کو بھی۔ تو اب یا تو عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ گورنر کو کسی طرح، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر کو آرڈر دے سکتے ہیں تو آرڈر دے دیتے، تو یا یہ ہے کہ پھر وہ پٹیشن نہ سنتے۔ میرا خیال ہے کہ اوورآل یہ بہت زیادہ ایک ایمبیگویٹی بھی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ایک ابہام پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ جو صحیح کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ اداروں سے مطلب یہی نہیں ہے کہ آرمی اور آئی ایس آئی، انہیں کے اداروں سے مطلب اور بھی ادارے ہیں، اور ادھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آئین اور قانون کے خلاف اگر نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ ان پر غیر ضروری طور پر کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے
کہ جس سے ان کی وجہ سے الیکشن لیٹ ہو رہا ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. تو ناظرین آج کی آپ نے گفتگو سنی, اعزاز سید نے جو ایک یہ یلو شرٹ میں جو باتیں کی ہیں, اللہ کرے کہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شہباز گل صاحب بھی رہ گئے ہیں کہ ان کو اگر اعتراض ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ اگر غلط ہے تو کس طرح غلط ہے, اور وہ صرف جو ہے نا وہ الزام یا تانوں سے بات نہیں چلے گی, جواب دینا ہے کہ کس طرح غلط ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے, اور ماضی میں دیکھے ہوئے پروگرام کا شکریہ. خدا حافظ.